ویلکم بیک. بہت انٹینس اس وقت ڈسکشن چل رہی ہے، اور یہ جو رموز بے خودی کا جو لاسٹ فائنل چیپٹر جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، دس از سو انٹینس اٹ ایکچولی پٹس ایوری تھنگ ان پرسپیکٹو، کہ جو باتیں ابھی تک ہم نے کی ہیں وہ ساری اس کو. اینڈ یہاں پر اقبال الٹیمیٹلی ہی گیوز دی الٹیمیٹ چیلنج. امیجن کرو، انسان کانپ جاتا ہے. علی آئی ٹیل یو دس کہ اقبال کے اس چیلنج کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ دیکھو، تم سوچو ایک لمحے کے لیے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کے دور میں تمہارے پاس آئیں اور تم کو دیکھیں، تمہارا حال یہ ہے کہ تمہاری عقل غیروں کی عقل بن چکی ہے. تم غیروں کے سوالات اور جوابات جو غیروں کی زبان بولتے ہو، غیروں کی ڈیموکریسی، غیروں کا سودی نظام، غیروں کے سارے سسٹم، تمہارے گلے کے اندر سانس بھی تم غیروں سے مانگتے ہو. when you breathe you take permission from the Americans, from the Jews, from the دشمن, from the enemies, کہ ہم سانس لیں یا نہ لیں، جو وہ امریکہ کیا کہے گا تو ہم کیا کریں گے. تم نے تمہاری زبان پر جو گفتگو ہے وہ بھی تم نے غیروں سے مانگی ہوئی ہے. تمہاری اصطلاحیں، تمہاری ٹرمز، تمہاری ڈیموکریسی، تمہاری سارا پولیٹیکل تھاٹ پروسیس غیروں کا مانگا ہوا ہے. اور تمہارے دل کے اندر جو آرزویں ہیں، جو خواہشیں ہیں، وہ بھی غیروں کی ہیں. تمہاری خواہش بھی یہ ہے کہ میرے پاس ایک رینچ ہو، میرے پاس بڑی گاڑی ہو، بڑا گھر ہو، میرے پاس بڑا فارم ہاؤس ہو، بڑے پیسے ہو، بڑے بینک بیلنس ہو، امریکہ، فرانس، نیو یارک، امریکہ کی سیر کرتا پھروں. تمہاری خواہشیں بھی وہی ہیں کہ جو انہوں نے دی ہیں. تمہاری اپنی کوئی خواہش بھی نہیں ہے. وہ کوئی انڈیویجول خواہش نہیں ہے، وہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہو آر یو؟ اور اس صورتحال میں سوچو، اگر اللہ کے رسول آئیں تمہارے پاس، جن کی نگاہ سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے، جو ہر چیز دیکھتے ہیں، اگر وہ تمہارے پاس آ جائیں، جو کہ پوری انسانیت میں قیامت کے دن جو انسان کھڑے ہوں گے اس میں سے اپنی امت کو پہچان لیں گے. قیامت کے دن حضور جو اپنی امت کو پہچان لیں گے، اگر آج وہ اس دنیا میں آئیں اور اپنی امت کو دیکھیں تو تم یہ دیکھو. اور اگر حضور نے تمہیں دیکھ کر یہ کہہ دیا، اگر حضور نے تمہیں دیکھ کر یہ کہہ دیا کہ تم مجھ میں سے نہیں ہو، پھر تم کیا کرو گے؟ افسوس، ہم پہ افسوس، ہم پہ افسوس. یہ اقبال لکھ رہے ہیں. امیجن کرو علی، بار بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں فرمایا، وَمَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں. جس نے ایک مسلمان کو دھوکہ دیا، جس نے ایک انسان کو دھوکہ دیا، وہ ہم میں سے نہیں. وہ مومن نہیں، وہ مسلمان نہیں جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ ہو. دین کی وزڈم بہت بیسک ہے یار. جو ہم بات کرتے ہیں، جو ایسنس آف یور دین از ون لائنرز. حضور نے فرما دی وَمَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا. تو یہی اقبال کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ دیکھو کہ اگر آج کے دور میں اگر حضور تشریف لے آئے اور انہوں نے تشریف لا کے کہا کہ تم ہم میں سے نہیں ہو، تو پھر کیا کرو گے؟ تم کچھ شرم نہیں ہے تم لوگوں کو؟ ہر کوئی That's the end of everything. That's the end of everything. ختم. کہا گیا ہے کہ ایک شہید اور ایک نیک تاجر ساتھ ساتھ ہوں گے. نیک تاجر جو تجارت کا، آج پوری دنیا کے تاجر جو ہیں، جس طرح خیانت اور جھوٹ بول کے اپنا مال بیچنے کی بات کرتے ہیں، جس طرح معاشرے میں حرام رائج ہو گیا ہے، جس طرح معاشرے کے اندر انسانوں کے اندر کوئی تمیز نہیں رہی ہے کہ مسلمان کا مال اور بیت المال کا مال اور دوسروں کا مال حرام کھا کے ہڑپ کرتے ہیں. کہا یہ گیا ہے کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو. آج سب سے بڑا المیہ ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ لوگوں سے کام کرا کے ان کے پیسے نہیں دیے جاتے، پیمنٹس روک لیتے ہیں. اگر حضور نے آ کے کہہ دیا کہ تم ہم میں سے نہیں ہو، پھر کیا فائدہ تمہاری نمازوں کا، عبادت کا، روزوں کا، اور حج کا، اور زکاتوں کا، اور تمہاری داڑھیوں کا، اور تمہارے پردوں کا، اور تمہارے برقعوں کا؟ کہ اعمال ہی اچھے نہیں ہیں. اعمال تمہارے ایسے ہیں کہ حضور تم کو دیکھ کے کہہ دیں کہ تم ہم میں سے نہیں ہو. اور یہ اقبال بڑی سخت وارننگ دیتے ہیں. دیکھو، اس بات پہ ہوش پہ آؤ کہ حضور کے پیغام سے آگاہ ہو جاؤ، اور جتنے تم نے آقا بنائے ہوئے، جتنے تم نے خدا بنائے ہوئے، ان سے فارغ ہو کر اللہ کو مان لو. یہ ہے اللہ الصمد. یہ بے نیاز ہو جاؤ دوسروں کائنات سے. علی، دس از ویری پاورفل. دس از سم تھنگ دیٹ شیکس یو ایکچولی. کہ اگر اللہ کے رسول، ہم جو فخر سے کہتے ہیں کہ ہم ان کی امت میں سے ہیں، وہ ہماری شفاعت فرمائیں گے، خود حضور نے فرمایا کہ جس نے یہ کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، حضور نکال دیں گے اس کو. اور اگر یہ تمہارے ساتھ کر دیا گیا پھر کیا کرو گے؟ تو اس ٹائم جب تک تم زندہ ہو، تمہاری سانس چل رہی ہے، تمہارے پاس موقع ہے توبہ کرنے کا. ری آرگنائز یور سیلف، ری گروپ یور سیلف. یہ ساری خرافات جو تم ہر چیز کفر سے مانگ کے لاتے ہو، جو 360 بت اور خدا تم نے بنائے ہوئے ہیں، ان کو چھوڑو، ان کو ایک طرف کرو. 1000 سجدے جو تجھے گراں سمجھتے ہیں، جو تجھے 1000 سجدے، ایک سجدہ جو جس سے گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ویک اپ، واٹ آر یو ڈوئنگ؟ اور اس کے بعد کہتے ہیں لم یلد ولم یولد. جو آخری قل هو اللہ احد کا، کہ جو آیت کی طرف جا رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی نے پیدا نہیں کیا، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، تو کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ آج کی دنیا میں اللہ کا بندہ بھی اسی طرح ہوتا ہے
کہ اس کا دنیا کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا, کوئی خون کے رشتے کو یقین نہیں کرتا, وہ اس کا رشتہ صرف عشق اور ایمان کا رشتہ ہوتا ہے. This is again fascinating interpretation. Not just one person but the whole انسانیت. یہ fascinating interpretation of لم یلد ولم یولد ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے خون کے رشتے نہیں رکھے تو اللہ کا بندہ خون کے رشتے کیسے رکھ سکتا ہے؟ اس کے لیے پرائیورٹی اللہ کے رسول کا رشتہ ہوتا ہے. جنگ بدر میں ایک طرف حضرت بکر صدیق ہے, ان کے سامنے ان کا بیٹا ہے کفر کی سائڈ پہ. تو آدھے لوگ جو آخر ایک ہی قبیلے کے لوگ تھے نا, ان کے آدھوں کے رشتہ دار اس طرف تھے, آدھوں کے رشتہ دار اس طرف تھے. اپنے رشتہ داروں کے خلاف لوگوں نے جنگ کی. صرف فرق جو جنگ کی وجہ تھی ایمان اور کفر تھا, رشتہ داریاں نہیں تھیں. اور پوری تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ مسلمانوں نے کبھی بھی رشتہ داریوں کی پرواہ نہیں کی جب وہ رشتہ داریاں اللہ رسول کے مقابلے پر آ گئیں. حضرت بکر صدیق کے بیٹے نے ان سے کہا کہ آپ میری تلوار کی زد پہ آئے تھے ایک مرتبہ, میں نے صرف اس لیے چھوڑ دیا کہ آپ میرے والد تھے. حضرت بکر صدیق نے فرمایا اللہ کی قسم تم میری تلوار کی زد پہ آتے میں تمہیں نہ چھوڑتا کہ تم اللہ کے رسول کے دشمن تھے اس وقت. کوئی بلیو کر سکتا ہے یہ بات؟ جو ہجرت کی لوگوں نے اپنا سب خاندان گھر بار چیزیں چھوڑ دیے, کہتے ہیں اے ملت تیری قوم رنگ اور خون سے بالاتر ہے, ایک کالے کی قیمت سینکڑوں گوروں سے بڑھ کر ہے. یعنی حضرت بلال حبشی کی جو قیمت ہے, جو اس زمانے کے لاکھوں کافر بھی تم جمع کر لو تو ان کی قیمت حضرت بلال حبشی کے برابر نہیں ہو سکتی جو غلام تھے اس وقت. He was more precious and more worthy than just to kill that myth کہ غلام اور یہ غلام اور گورا اور کالا اور اس کے اوپر. اور کہا کہ ماں باپ چچاؤں کے رشتے سے فارغ ہو جاؤ, سلمان فارسی کی طرح صرف اسلام زیادہ بن جاؤ. دیکھیں حضرت سلمان فارسی جب چلے تھے ایران سے تو پوری دنیا گھومتے ہوئے حضور کے پاس پہنچے تو ان کے خاندان والوں کو پتہ لگ گیا کہ سلمان فارسی یہاں پر ہیں, حضور کے بیٹے بنے ہوئے تھے, حضور کے غلام اور بیٹے. جب یہاں پر پہنچے رشتہ دار ان کے کہنے کے لیے کہ آؤ ہمارے ساتھ واپس چلو, تو سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں رشتہ داریوں کو چھوڑ دیا. انہوں نے کہا میں اللہ کے رسول کو نہیں چھوڑ سکتا, رشتہ داروں کو چھوڑتا ہوں, میں اللہ کے رسول کی صحبت نہیں چھوڑ سکتا. تو یہی مثال دے کر کہہ رہے ہیں کہ لم یلد ولم یولد کی ڈائریکٹ ایگزیکٹ مینیفیسٹیشن سلمان فارسی نے یہ دی کہ چچا والد رشتہ داروں کو چھوڑ دیا, اللہ کے رسول کو نہیں چھوڑا. تو خون کا رشتہ اس دین میں اہم نہیں ہے اگر وہ اللہ کے رسول کے خلاف ہو رہا ہو تو. کہتے ہیں کہ اور عشق جان میں, عشق کا جذبہ, عشق کا رشتہ خون سے مضبوط ہوتا ہے, خون سے سٹرونگ ہوتا ہے. عشق اختیار کرو تو نسب کو ترک کر دو, ایران اور عرب کو بھی ترک کر دو. یعنی وہی بات جو بار بار ڈیفائن کی جاتی ہے کہ آپ کی امت اللہ کے نوروں میں سے ایک نور ہے, تم بھی وہ نور بن کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن جاؤ. لم یلد ولم یولد. ماشاءاللہ. ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد آ کے اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں.